بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار تھا۔ حیدر اپنے کمرے میں بیٹھا آفس کا کچھ کام کر رہا تھا۔ حیدر بھائی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ دروازے میں کھڑی سعیدہ نے اجازت طلب کی۔ ہاں آ جاؤ، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ میں نے سمجھا آپ مصروف ہیں تو۔ سعیدہ ہلکا سا مسکرائی۔ ارے نہیں، آ جاؤ، بیٹھو یہاں پر۔ حیدر نے جگہ دی تو سعیدہ بیٹھ گئی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ بولو، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ سعیدہ نے بتانا شروع کیا۔ کیا یہ سب تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ کیا پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ حیدر اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ، جا کر دیکھو زویا گھر پر ہے یا نہیں، حیدر بولا۔ سعیدہ بھاگی۔ کچھ منٹ بعد سعیدہ پھولے ہوئے سانسوں ساتھ بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ زویا باہر گئی ہے، کسی دوست سے ملنے۔ یہ سنتے ہی حیدر تیزی سے بھاگا، بائک سٹارٹ کی۔ مجھے زویا کو بچانا ہو، اس سے پہلے وہ کوئی بڑی غلطی کر گزرے۔ زویا بس سٹاپ پر کھڑی ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی، کافی ڈپریس لگ رہی تھی۔ تبھی ایک کار آ کر زویا کے پاس رکی۔ ڈور کھل گیا۔ آؤ بیٹھو۔ جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زویا تیزی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی تیزی سے چل پڑی۔ زویا نے سکون کی سانس خارج کی۔ نادر نے چہرے پر ماسک لگایا تھا اور سن گلاسز پہنے تھے۔ کیسی ہو زویا؟ میں ٹھیک ہوں۔ میں سب سے پہلے تمہیں گھر لے جاؤں گا، امی اور بہنوں سے ملواؤں گا، نادر نے بتایا۔ ہاں، میں بھی تمہارے ماں اور بہنوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا بھائی، زویا نہیں ملی؟ حیدر کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر سعیدہ نے پوچھا۔ نہیں ملی۔ آنٹی انکل نے ایک بار بھی نہیں سوچا بھلا کوئی لڑکی کو بھی موبائل لے کے دیتا ہے؟ اب پتہ نہیں کہاں ہوگی وہ، حیدر نے تلخی سے کہا۔ میں فاطمہ آنٹی کو بتا دوں کیا؟ سعیدہ بولی۔ ہرگز نہیں، انہیں مت بتانا، میں زویا سے بات کروں گا۔ اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر ہمیں ان کو بتانا ہو، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ حیدر اس وقت کافی بے اثر نظر آ رہا تھا۔ کچھ منٹ کی ڈرائیو کے بعد نادر کا گھر آ گیا تھا۔ نادر نے گاڑی روکی، آ گیا گھر۔ نادر نے گاڑی پارک کی۔ زویا لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ جب نادر اندر داخل ہوا، تمہاری امی اور بہنیں دکھائی نہیں دے رہی۔ زویا کو اب کوفت ہو رہی تھی۔ دل سے آواز آ رہی تھی کہ اس نے آ کر غلطی کی۔ میں کوئی پاگل تو نہیں کہ تمہیں اتنی دور امی اور بہنوں سے ملوانے کے لیے لایا ہوں؟ نادر ہنسا۔ کیا مطلب؟ زویا کا دل ڈوب رہا تھا۔ نادر نے اپنے چہرے سے گلاس اور ماسک ہٹائے۔ اب زویا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں، میں ڈاکٹر عفان۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں جا رہی ہوں۔ زویا غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عفان نے زویا کو کلائی سے پکڑ لیا۔ رک جاؤ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو ہم صحیح سے ملے بھی نہیں، عفان نے حباست سے کہا۔ زویا کو مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ اتنی آسانی سے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم میری ساری سچائی جانتی ہو، عفان نے کہا۔ کون سی سچائی؟ میں سچ کچھ بھی نہیں جانتی، زویا نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ تم سب کچھ جانتی ہو، یہی کہ میں نے ہی ناظمہ کو مارا تھا۔ تم نے اس وقت کلینک میں ساری باتیں سن لی تھیں جب تمہارا دوسرا سیشن تھا، اور میں 2 سے باتیں کر رہا تھا۔ تم اب انجان بننے کی کوشش مت کرو، عفان بولتا گیا۔ زویا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تو اس وقت گھر میں زبردستی داخل ہونے والا اور ناظمہ کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص عفان تھا۔ آپ میرا یقین کریں، میں سچ میں کچھ نہیں جانتی، زویا گڑ گڑائی۔ کتنے سالوں سے میں تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ تمہیں پتا ہے کہ میں نے ناظمہ کو کیوں مارا؟ کیونکہ اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا، میری عزت نفس مجروح کی۔ میں نے اسے اپنا بدلہ لیا۔ عفان کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ زویا کو وحشت محسوس ہونے لگی۔ لیکن میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ زویا نے سوال کیا۔ تم سے ناظمہ محبت کرتی تھی، وہ تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی۔ جس سے بھی ناظمہ محبت کرتی تھی، میں نے ان سب کو ختم کر دیا۔ اب صرف تم باقی ہو۔ وہ ہونہار نظروں سے زویا کو گھور رہا تھا۔ زویا کو یقین ہو گیا کہ اس نے واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ عفان زویا کی طرف بڑھنے لگا۔ زویا کا دل دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے پاس بچنے کا ایک ہی موقع تھا۔ زویا نے اپنی ساری طاقت مجتمع کی اور پوری قوت سے عفان کو پرے دھکیلا۔ عفان گر گیا۔ زویا نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ خوش قسمتی سے دروازہ کھلا تھا۔ زویا بچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ زویا جیسے ہی گھر پہنچی، سامنے برآمدے میں فاطمہ بیگم چارپائی پر بیٹھی زویا کی منتظر تھی۔ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کب سے تمہارا موبائل بج رہا ہے؟ اس صنم کی امی نے روک لیا تھا۔
زویا نے بہانہ بنایا۔ چلو ٹھیک ہے، اور یہ تو اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ فاطمہ بیگم بیٹی کا چہرہ پڑھ چکی تھی، تبھی بولی، کچھ نہیں امی، راستے میں کتا پیچھے لگ گیا تھا، آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈرتی ہوں ان سے، اور کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ اندر جا کر جیسے ہی موبائل کھولا تو نادر، جو اصل میں عفان تھا، کی پک سینڈ کی تھی، جس میں ایک لڑکی تھی جو بلا شب زویا ہی تھی۔ ایک پکچر جب زویا کار میں بیٹھ رہی تھی، دوسری پکچر جب زویا گھر میں داخل ہو رہی تھی، تیسری پکچر جب زویا لاؤنج میں بیٹھی تھی، اور نیچے لکھا تھا، اگر تم کل ملنے نہیں آئی تو میں یہ سب پکچر اور تمہاری وائس کال تمہارے باپ کو دکھا دوں گا۔ زویا کا تو سر چکرا کر رہ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کیا کر دیا؟ ماں باپ نے مجھ پر اعتبار کر کے میری خواہش کی، اور میں نے کیا صلہ دیا؟ زویا زمین پر گر گئی۔ ایک بار پھر اس پر پینک ڈس آرڈر کا دورہ پڑا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ زویا کو سوئے ہوئے کافی گھنٹے ہو چکے تھے۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا، پورے وجود میں سوئیاں چبھ رہی تھی۔ زویا نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پاؤں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس بار پوری قوت سے اٹھی اور دیوار کے سہارے غسل خانے میں وضو کرنے چلی گئی۔ وضو کرنے کے بعد اچھی طرح دوپٹہ اوڑھا، جائے نماز بچایا، نیت باندھی اور نماز شروع کی۔ زویا نے بہت کوشش کی کہ آنسو کے سمندر کو روک لے، مگر کامیاب نہیں ہوئی۔ روتی روتی رہی، یہاں تک کہ آنسو بھی خشک ہو گئے۔ نماز ختم کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے خدا، مجھے معاف کر دے، میں نے موبائل کا غلط استعمال کیا اور پھر کسی غیر مرد سے دوستی کر لی۔ خدا مجھے معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے، میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ زویا بلک بلک کر رونے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد زویا چھت پر آ گئی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد اس نے نماز پڑھی تھی، ورنہ موبائل کے آنے سے اس نے بالکل نماز پڑھنا ہی چھوڑ دی تھی۔ زویا آسمان کو تک رہی تھی جب آواز زویا حیدر نے پکارا۔ زویا جانے لگی۔ رک جاؤ زویا، حقیقت سے کب تک بھاگو گی؟ مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے نادر کے بارے میں۔ او تو تمہیں سب کچھ پتہ چل چکا ہے؟ اڑا لو میرا مذاق، بتاؤ سب میرے کارناموں کے بارے میں، زویا نے کہا۔ زویا تم اگر سب کچھ مجھے بتا دو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ سوچ لو، صرف تمہاری مدد کی ضرورت ہے تمہیں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، خدا میری مدد کرے گا، زویا نے یقین سے کہا۔ تم اگر خود کچھ نہیں کرو گی، ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہو گی، تو خدا کیسی تمہاری مدد کرے گا؟ میرا ایک دوست ہے جو پولیس میں ہے، وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ بس تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ کل اس کے گھر جاؤ گی، باقی تم ہم پر چھوڑ دو، حیدر نے کہا۔ زویا کے آنکھوں سے ایک آنسو نکلا، خدا نے اس کی سن لی تھی۔ سب کچھ بہت جلدی میں ہوا۔ پولیس انسپیکٹر حامد نے پلان بنایا کہ زویا اسے ملنے جائے گی۔ زویا اس سے باتیں کرے گی کہ اس نے کس کس کو قتل کیا، کس کس کے ساتھ زیادتیاں کی۔ حامد نے زویا کی ایک انگوٹھی دی۔ یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی۔ کمرے میں جو بھی گفتگو ہوتی وہ باہر وین میں بیٹھے حامد کو سنائی دے رہا تھا اور ریکارڈ بھی ہو رہا تھا۔ جب عفان آگے بڑھا اور زویا پر جھکنے کی کوشش کی، ٹھیک اس وقت پولیس گھر کے اندر داخل ہوگی۔ مجرم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک دن اللہ کی پکڑ میں آ ہی جاتا ہے۔ عفان بھی اللہ کی پکڑ میں آ گیا تھا۔ عدالت نے عفان کو پھانسی کی سزا سنائی۔ زویا اور حیدر دونوں چھت پر تھے۔ دونوں کی منگنی ہو چکی تھی، اب کچھ مہینے بعد شادی تھی دونوں کی۔ ویسے زویا تم نے خاصی بہادری کا مظاہرہ کیا، جس کے صلہ میں تمہیں تمغہ شجاعت ملنا چاہیے۔ مذاق اڑا رہے ہو، زویا نے مصنوعی غصے دکھاتے ہوئے کہا۔ اب میں بہادر ہو گئی ہوں، اب سے میں کسی سے نہیں ڈروں گی، صرف خدا سے ڈرتی ہوں۔ جو مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرے گا اسے کچا چبا جاؤں گی۔ او ہو، میرا تو تم سے شادی کرنے کا ارادہ کینسل، مجھے وہی ڈرپوک زویا چاہیے، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے اب مس ناظمہ کا قرض ادا کر دیا، اب مجھے وہ میرے قابو میں نہیں آئے گی، زویا بڑبڑائی۔ ہاں اب تم اس کا قرض ادا کر چکی ہو، اب مجھے جاننا ہے، آج میں اپنا نیا ناول شروع کروں گی، زویا نے اشتیاق سے بتایا۔ اچھا، ناول کا نام کیا رکھو گی؟ حیدر نے پوچھا۔ دا موبائل گرل، دونوں کا مشترکہ کہہ کا فضا میں گونجا۔